نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل انی نہیت، آپ فرما دیجئے بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اور میں نہیں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور تم نے جھٹلا دیا اس کے ساتھ۔ ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس وہ جو تم جلدی طلب کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور کسی کا نہیں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق، وہی بیان کرتا ہے حق کو۔ وہو خیر الفاصلین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 7واں رکوع آیت نمبر 56، 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جب وہ غریب اور فقیر اہل ایمان پر کفار نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بیان کیا۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ تبلیغ بتایا گیا کہ آپ اس طرح ان سے بات کریں اور تبلیغ کریں، چونکہ مشرکین کی طرف سے بارہا یہ مطالبہ تھا کہ ہم صلح کرتے ہیں، ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی طرف بے شک آپ بلائیں، لیکن ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں، اور کبھی کبھی ایک آدھ دن آپ بھی ان کی عبادت کر لیا کریں تاکہ صلح ہماری قائم رہے، جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں سورۃ القلم میں اللہ فرماتے ہیں ودو لو تدہنو فیدہنون،
کہ یہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر کہ آپ نرم ہو جائیں، آپ اس مسئلے کو جس طرح بیان کرتے ہیں اس طرح بیان نہ کریں۔ تو فیدہنون، وہ تو پہلے سے نرم ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو پہلے ہی جھگڑا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف بیچ میں بات اتنی ہے کہ آپ بھی ان کے جھوٹے معبودوں کو تسلیم کریں۔ تو اس کے علاوہ احادیث میں بھی کئی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ وفد لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس، کہ دیکھیں ابو طالب ابھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا معلوم آپ کب دنیا سے چلے جائیں، تو آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بات صلح والی کر کے جائیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے، ہم کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بندہ بھیجا کہ آپ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آگے سارے سرداران بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی وہاں جا کر تشریف فرما ہوئے۔ ابو طالب آپ کے چچا نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری برادری کے وڈیرے اور سردار آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے اور یہ اختلافات مٹ جائیں، اور یہ بہت بڑی آپ کے لیے آفر بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا متفقہ سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو منہ مانگی قیمت آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ عرب کی کسی خاتون سے شادی چاہتے ہیں تو جو آپ کہیں گے اسی سے آپ کو شادی کروانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، مال پیسہ ہوتا ہے اور نکاح کی خواہش ہوتی ہے، یا جناب سرداری اور عہدہ چاہیے ہوتا ہے، ان میں سے جو چیز آپ کو چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو آپ صبح و شام ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں نا، یہ اس کو چھوڑ دیں، اس سے آپ رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان یہ کہاں کی سرداری دیں گے، کتنی بڑی ان کے پاس حکومت ہے، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، یعنی ملکوت کی بادشاہی میری مٹھی میں دے دیں، میں پھر بھی اس حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو حکم میرے رب نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، چچا جان میرا کوئی لمبا چوڑا ان سے مطالبہ نہیں، میں کوئی اور بات ان سے نہیں منوانا چاہتا، نہ میری کوئی ذاتی ان کے سامنے فریاد ہے یا کوئی ذاتی مطالبہ ہے، میں تو صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ کلمہ پڑھ لیں، دنیا بھی ان کی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا ان کے تابع ہو جائے گی، عرب و عجم ان کے تابع ہو جائے گا، اور رب بھی ان پر راضی ہو جائے گا۔ کہ جی وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہ لا الہ، عبادت کے لائق صرف اللہ اور کوئی بھی نہیں ہے، سب کی نفی۔ تو قرآن پاک میں سورۃ الصاد میں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، سارے سردار اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے چلو جی چلو اٹھو، یہاں ہماری بات بننے والی نہیں ہے، ہم تو آئے تھے، چلو ہمارے معبودوں کا بھی کچھ خیال رکھا جاتا، کچھ ان کا بھی لحاظ رکھا جاتا تو صلح ہو جاتی، یہاں تو پھر وہی لا ہے، لا کا معنی نہیں، یہ تو پھر وہی تلوار چل رہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، یہاں ہماری بات بننے والی نہیں۔ وہ چلے گئے اور دھمکی دے کر گئے، اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو ہوتا ہے سو کرو، میرے رب نے جو میری ذمہ داری لگائی میں وہ کروں گا۔ شیخ سعدی تڑپے اور کہنے لگے موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگاؤ اس کو لالچ دینے کے لیے، یا سر پہ تلوار رکھو اس کو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت ز کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا، کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس، اس کی بنیاد مال و دولت اور تلوار پر نہیں عقیدہ توحید پر رکھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہمارے معبود ان کے ساتھ ان کو واضح طور پہ بتاؤ مجھے میرے رب نے منع کیا ہے میں عبادت صرف اپنے اللہ کی کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتا، نہ اس پہ کوئی میری طرف سے کمپرومائز ہے، نہ اس پر میری طرف سے کوئی نرمی ہے۔ عقیدہ یہی ہوگا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے، اس پر اگر تم نے میرے ساتھ صلح کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل جب کہا جاتا ہے یہ حکم ہوتا ہے اللہ کا، دلیل ہے بھائی کہہ دے میرے پاک پیغمبر تو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے، کل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، بات تو اللہ کی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں تو کہہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میرے محبوب صلی اللہ آپ کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک میں تو منع کر دیا گیا ہوں، میں تو روک دیا گیا ہوں، یعنی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، مجھے تو اللہ کی طرف سے روک دیا گیا ہے، مجھے تو اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت ان کی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، نہیں میں تو پکار صرف کس کی کروں گا؟ اللہ ہی کی پکار کروں گا، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، میں اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو ان کے درباری سجدہ کرتے ہیں، آپ ان سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، کیوں نہیں آپ ہمیں اجازت دیتے کہ ہم آپ کا سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، سجدہ عبادت ہے میرے صحابہ، میرا نہیں، عبادت رب کی کرو، میری عزت اور میری تعظیم کرو۔ آپ نے کبھی اپنے سجدے کی اجازت بھی صحابہ کو نہیں دی، فرمایا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میری بات کیوں نہیں تم سمجھ رہے ہو؟ اور سورۃ الکافرون میں کیا فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دے میرے پاک پیغمبر ان کافروں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دو ٹوک جواب ہے، سیدھا واضح جواب ہے، اس بات میں کوئی صلح نہیں ہے کہ جناب مجھے شرک مجھ سے کراؤ، میں تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ قل هو اللہ احد ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے اور او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہو کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ کہہ دے میرے پاک پیغمبر انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت ان کی کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، بلکہ مجھے کیا کہا گیا ایاک نعبد، ہاں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتی ہے۔ دعائے قنوت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ قل آپ کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر لا اتبع اہواءکم، میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، تم کہتے ہو نا کہ کچھ ادھر کر، یہ تو تمہاری خواہشات ہے، تمہاری کیوں مانوں، رب کی کیوں نہ مانوں؟ قل لا
اتبع اہواکم، آپ کہہ دیجئے میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، کیوں؟ قد ضللت اذن، یقیناً میں بھٹک جاؤں گا اس وقت، ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف تمہاری خواہشات ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو کیوں مانے، ورنہ تو بھٹک جانے والی بات ہے نا۔ وما انا من المہتدین، اور اگر تمہاری خواہشات کو مانوں تو پھر میں ہدایت والا نہیں رہوں گا۔ مجھے تو میرے رب نے ہادی بنایا، ہادی عالم، ساری کائنات کی رہنمائی کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کا رسول میں نے تجھے بنایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تمہاری خواہشات کی اتباع کیوں کروں، میں تو رب کی وحی کی اتباع کروں گا، تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا۔ اس لیے قل، بتا دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی علی بینۃ من ربی، میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، صبح و شام رب کے پیغام آتے ہیں میری جانب، اللہ کا کلام اترتا ہے مجھ پر، بھلا اللہ کے کلام کو چھوڑ کر تمہاری بات کو کیوں مانوں؟ وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور بدنصیبو تم نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، تم نے اس واضح دلیل کو جھٹلا دیا، اس لیے تمہاری اپنی بدبختی ہے، میں تو اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر وہ مطالبہ کرتے تھے نا کہ عذاب سے ڈراتے تو لے آؤ، پھر عذاب لے آؤ، چلو عذاب کب آئے گا؟ فرمایا عذاب بھی میں نے نہیں لانا، عذاب کس نے لانا ہے؟ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، لانا میں نے نہیں ہے، عذاب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو، جو صبح شام آ کر کہتے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، نانا عذاب میں نے نہیں لانا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اس دھرتی پر کس کا چلتا ہے؟ عذاب کے لیے بھی حکم اللہ کا، رحمت کے لیے بھی حکم اللہ کا، اور تباہی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے، رحمت کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ اسی طرح جیسے نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کسی کا حکم نہیں مگر الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ پوری کائنات کا حاکم صرف اللہ تعالیٰ، جیسے خالق وہ، جیسے مالک وہ، ایسے حاکم بھی وہی ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑنے پہ آئے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف، تصرف کا معنی اختیار، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں؟ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ یونس نے پکارا بارے خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلتا ہے صرف کس کا چلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی حق کو بیان کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
اگلی آیت ہم نے پڑھی تو نہیں تھی لیکن اس کے متعلقہ ہی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر بے شک میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کو تم جلدی مانگتے ہو تو لقضی الامر بینی و بینکم، معاملہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان۔ صبح شام آ کے تو لیا عذاب لیا، میرے پاس ہوتا میں دے دیتا، اے لو یار تسی خوش رہو، تسی خوش رہو اگر خام خاتم میں، لیکن عذاب میں نے نہیں دینا، عذاب کس نے دینا ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہے، بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہمارے پھوپھا جی ہیں، وہ کام کر رہے تھے نا کھیت میں، گوڈی شوڈی کر رہے تھے، اور گوڈی والے جب کپڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پانی کھیت کو لگا رہے تھے اور جناب وہ پھٹے پرانے کپڑے، ادھر سے ایک مانگنے والا آ گیا، اس سے کہا چاچا کوئی کپڑے نہ جوڑا دے دیں، اس قمیض میں ہمارا سکا اہل ہے، اس سے کہا کہ یہ تو میں نہ گنتا، اس سے کہا پھر میں آپ ہی پایا تیرا نماز سوٹ لے کے آؤں، میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا، اہل ہے یار، صبح شام آ کر کہتے ہو عذاب دے عذاب دے۔ قل کہ میرے پاس پیغمبر لو ان عندی، اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا نا، ما تستعجلون بھی، جس کو تم جلدی مانگتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، معاملہ پورا ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، پھر آ کے صبح شام نہ کہتے لیا لیا، بھائی عذاب میں نے نہیں دینا، عذاب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو کہ کب عذاب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے جی۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک میں دلیل پر ہوں، واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تم نے جھٹلایا اس کو، ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں وہ عذاب جو جلدی تم مانگتے ہو، ان الحکم الا للہ، حکم اور کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، یقص الحق، وہی بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر بے شک میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ پورا کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وآخر دعوانا